احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے، اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہو، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی ازمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض اوقات 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا، اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں،
वो सही मुस्लिम में 3597 नंबर हदीस है, मिशकात में 3167 3167 कि कम से कम 5 मरतबा अगर कोई औरत दूध पिला दे किसी बच्चे को तो फिर वो बच्चा जो है उस औरत की जो डायरेक्ट अपनी औलाद है उसका वो बहन भाई बन जाएगा 5 दफा कम से कम। तो वो मुहर्रमात अब्दिया में दाखिल हो जाएगा जिनका जिक्र सूरत निसा की आयत नंबर 23 चौथे पारे की आखिरी आयत है सूरत निसा आयत नंबर 23 में हमेशा के लिए जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं यानी माँ बाप के साथ, इस तरीके से दादी दादा, इस तरीके से चचा ताया मामू, ये सारे रिश्ते जो हुर्मत वाले हैं वो उसी एक आयत के अंदर बयान हुए हैं सूरत निसा आयत नंबर 23। भाइयों इस हवाले से जो अहादीस कुछ पेश की जाती हैं कि अगर कोई औरत प्याले में अपना दूध निकाल के किसी मर्द को पिला दे तो वो उसके साथ हुर्मत वाला रिश्ता उसका उस तरीके से बन जाएगा, तो वो उसके लिए महरम हो जाएगी, तो वो अहादीस मनसूख हैं और उनकी नासिख हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब इमाम इब्न तैमिया उन हदीसों के ऊपर अमल करके उन्होंने फतवा दे दिया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए वो हराम हो गई, और ये सारा मामला, हालांकि ये हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5102, सही मुस्लिम में 3606 और मिशकात में 3168 3168 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रदाअतु मिनल मजाअह कि जो रज़ात का रिश्ता है ये भूख की उम्र तक है। जब बच्चा भूख की उम्र में दूध मांगता है यानी जुबान से नहीं वो मांग सकता, भूख की उम्र तक रज़ात का रिश्ता रहता है और वो कुरान हकीम में 2 साल बताई गई है दूध छुड़ाने की उम्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फरमा दिया कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है उस दौरान अगर कोई बच्चा दूध पी ले और वो भी सही मुस्लिम की हदीस के तहत 5 मरतबा, तो तब रज़ात का रिश्ता, दूध का रिश्ता एस्टैब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। तो आप जो बड़ा मर्द है वो तो 2 साल का तो नहीं है, तो इसमें जाहिर है कि बिल्कुल इंप्लाइड है कि अगर कोई इस तरह का मामला कर लेता है तो ना रज़ात कायम होगी और ना मियां बीवी का आपस में कोई निकाह टूटने वाला मामला होगा। दूसरा अहम मसला आज का आखिरी वो है मेरे भाइयों अजल का इशू, या मॉडर्न लैंग्वेज में कंडोम का इस्तेमाल। अजल अरबी में कहते हैं अलग हो जाने को, यानी जब मियां बीवी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करें डिस्चार्ज के वक्त वो अलग हो जाएं, इसको कहते हैं अजल। और उसी की मॉडर्न फॉर्म जो है वो कंडोम है, फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुफलिसी के डर से फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में कुरान हकीम की आयत की रोशनी में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, कतअन हराम। लेकिन अगर औरत की सेहत का इशू हो या औलाद की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हो, वो मामला अलग है, उसके ऊपर वो वाला फतवा नहीं लगेगा। और उसके सबूत में मैं 3 हदीसें पेश करूंगा, तीनों सही बुखारी और सही मुस्लिम से। लेकिन इसमें याद रखें कि जो लोग इस हवाले से मर्द अपनी नसबंदी करवा लेते हैं, यानी सेक्सुअली डिसेबल हो जाते हैं, हमेशा के लिए जानबूझ के मेडिकली करवा लेते हैं, या औरतें अपनी यूट्रस भी करवा देती हैं, अगर कोई बीमारी या कैंसर वाला इशू ना, वो अलग बात है कि जी ताकि जी हमेशा के लिए मामला एस्टैब्लिश हो जाए, कतअन हराम है और बिदअत कुबरा है। ये अल्लाह की शरीयत को बदलना है, अल्लाह की तख्लीक को बदलना है। सूरत निसा नंबर 119 के तहत ये कतअन हराम और शैतानी फेल है। कोई मर्द जो है अपने आप को खस्सी करवा ले या कोई औरत अपनी यूट्रस और हम जो है वो हमल का जो जरिया है उसका रहम उसको निकलवा दे। अलबत्ता अजल जो है इसकी इजाजत है। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 हदीसें हैं, तीनों बुखारी और मुस्लिम से। पहली हदीस सही बुखारी में 5208, मुस्लिम में 3561 और मिशकात में 3184 कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कुरान हकीम नाजिल हो रहा था और हम अपनी बीवियों के साथ अजल किया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इसे मना नहीं फरमाया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बारे में खबर पहुंची कि हम अजल करते हैं, यानी बीवियों के साथ जब सोबत करते हैं तो डिस्चार्ज के वक्त अलग हो जाते हैं ताकि औलाद ना हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें मना नहीं फरमाया। नबी पे तो वाजिब होता है मना करना। और ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह वो हैं जो 74 हिजरी में फौत हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी 62 ईयर्स तक, 62 साल तक जिंदा रहे हैं, और बुखारी और मुस्लिम की कई अहादीस के रावी हैं, और 7 सबसे ज्यादा 7 अहादीस रिवायत करने वाले सहाबा में से ये एक है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। तो वो क्लियर कट कह रहे हैं ना कुरान में इसकी हुर्मत आई, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अजल करने से मना किया। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 4138, मुस्लिम में 3544, मिशकात में भी मौजूद है 3186 कि सहाबा कहते हैं कि हम अपनी लोंडियों के साथ सोहबत किया करते थे और फिर हम अजल कर लिया करते थे। तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हम इस तरीके से अजल करते हैं, अलग हो जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी लोंडियों से औलाद हो।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی۔ یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں۔ کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد ہوتے ہیں۔ آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں۔ اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے، عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی حالت 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی ہو۔ کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے، بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے۔ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے۔ وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا، مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا، تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی۔ البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شریک گرفت نہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں، صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں۔ یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے۔ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا، 3000۔ اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے، پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی، اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ 1901 کے اندر یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا 1 ارب آبادی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا، اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی۔ اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے یا آج سے 116 سال پہلے،
تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے، لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے۔ آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں، اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا۔ اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو سائنس نے ترقی کی ہے۔ جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی، آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ۔ امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے، ایکسیسو پیدا ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے، ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایسا اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر۔ ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا۔ ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں دریافت ہوا تھا، لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے، وہ سولر انرجی ہے۔ اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا، آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا۔ اور یہ سورج والے جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر۔ باقی یہ جو ہے نان رینیویبل سورسز ہیں، تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے، زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات